لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر فاتقوا الله ما استطعتم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. قابل قدر بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے جس طرح ایمان والوں کو نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان والوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان والوں کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک حکم دیا ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ تقوی اختیار کرنے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر مختلف جگہوں پر مختلف آیات میں اور مختلف پیرائے سے ایمان والوں کو دیا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس بات کی ایمان والوں کو تاکید کی گئی کہ تقوی اختیار کیا جائے۔ اسی سلسلے میں نے آپ حضرات کے سامنے جو قرآن مقدس کی 2 آیات کریمہ پیش کی ہیں، انہی کو سامنے رکھ کر آپ حضرات کے سامنے مختصر سی گفتگو کروں گا۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگو کہ جو ایمان لے آئے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اسی طرح دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ تم اللہ سے ڈرو، تم اللہ سے تقوی اختیار کرو جتنا تم سے ہو سکے۔ اسی طرح حضرت عباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان، ایک لمبی حدیث بیان کرتے ہیں، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ،
کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں اللہ سے تقوی اختیار کرنے کی، میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اور وصیت کا لفظ یہ اس نصیحت پر بولا جاتا ہے کہ جو انتہائی اہم ہو اور جو آدمی کسی اپنے آخری وقت کے اندر جو خاص قسم کی کوئی نصیحت کوئی آدمی کوئی اپنے پیاروں کو کرتا ہے اسے نصیحت کے بجائے وصیت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں جو الفاظ استعمال فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کر رہا ہوں۔ آخر تقوی ہے کیا چیز؟ اس بات کو جب ہم سمجھیں گے اس کے بعد ہی ہمیں اس حکم کی حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ تقوی کا لفظ یہ الوقایہ سے ماخوذ ہے، اور وقایت کے معنی آتے ہیں بچنا، تکلیف سے اپنے آپ کو بچانا، اور شریعت کے اندر تقوی کہا جاتا ہے اوامر کو بجا لانا اور نواہی سے اپنے آپ کو بچانا۔ اوامر کو بجا لانا یعنی اللہ تعالیٰ نے جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنا، اور نواہی سے بچانا یعنی جن جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، اس کا نام تقوی ہے۔ تقوی کا لفظ ایک بہت بڑے عالم دین حضرت سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تقوی کے معنی ہے لحاظ کرنا۔ گویا کہ آپ سبحانہ و تعالی یہ حکم دے رہے کہ اے ایمان والو اللہ کا لحاظ کرو۔ جیسے کوئی کسی کے بیٹے کو کہے یار اپنے والدین کا لحاظ کرو، اس میں وہ ساری چیزیں آ گئی کہ والدین کا احترام کرو، وہ جن کاموں کے کرنے کا تمہیں حکم دے رہے ان کاموں کو کرو، اور جن کاموں سے بچنے کے لیے وہ تمہیں کہہ رہے ہیں ان سے بچو اور ان کا خیال کرو، ان کا لحاظ کرو۔ تو اس لحاظ سے گویا کہ تقوی کے معنی یہ ہو گیا کہ ایمان والو زندگی میں جو کام بھی تم کرو اس میں اللہ کا لحاظ کرو، اللہ کے احکاموں کا لحاظ کرو کہ اللہ کا حکم تمہیں اس سلسلے میں کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفۃ المؤمنین امیر المؤمنین ہیں، تو آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ جو قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ تقوی کا لفظ آیا ہے اس کا کیا مفہوم ہے؟ حالانکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جو امیر المؤمنین جو خلیفہ ہے وہ اس وقت کا سب سے بڑا عالم بھی ہوتا ہے، لیکن اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین ہیں، خلیفہ ہیں اور علم میں بھی بڑے ہیں، لیکن آپس میں بات سیکھنے میں انہوں نے شرم محسوس نہیں کی۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے انہوں نے یہ دریافت کیا، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بات دریافت کی کہ کبھی آپ کا گزر ایسے راستے سے ہوا ہے کہ جس راستے کے اندر کانٹے بھی ہوں، خاردار جھاڑیاں ہوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں بالکل ایسے راستے سے گزرا ہوں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ آپ کیسے گزرے وہاں سے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر سنبھال کر وہاں سے گزرا تاکہ میرا کپڑا کسی کانٹے میں نہ پھنس جائے، کسی کانٹے سے نہ الجھ جائے جس کی وجہ سے میرا کپڑا پھٹ جائے۔ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا ذات تقوی کہ یہی تقوی ہے
کہ آدمی زندگی اس طرح گزارے، آدمی زندگی اس طرح گزار کر اللہ کے دربار میں پہنچے کہ اس کو کہیں گناہ کا کانٹا نہ چبھ جائے، گناہوں کے کانٹوں سے اپنے آپ کو بچا کر محتاط رہ کر زندگی گزار کر آدمی اللہ کے دربار میں پہنچ جائے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ اسی طرح کے الفاظ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہیں کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ تقویٰ کے بارے میں بتائیے، یہ جو جگہ جگہ قرآن پاک میں تقویٰ کے الفاظ آئے ہیں تو کیا مفہوم ہے اس کا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ آپ کبھی خاردار راستے سے گزرے؟ تو اس آدمی نے کہا بالکل گزرا ہوں۔ کہا کیسے گزرے؟ تو انہوں نے کہا اذا رأيت الشوك عددت عنه او جاوزته او قصرت عنه قال ذاك التقى۔ اس آدمی نے کہا کہ جب میں نے کسی کانٹے کو دیکھا یا میں دیکھتا ہوں تو میں اس سے اعراض کر لیتا ہوں، اس سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہوں یا میں راستہ بدل دیتا ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہی تقویٰ ہے کہ تم زندگی اس طرح گزارو کہ گناہوں کے کانٹوں سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں یہ کانٹے ہیں انسان کے لیے، یہ جتنے بھی گناہ پائے جاتے ہیں یہ انسان کے لیے کانٹے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو آدمی آپ زندگی اس طرح گزارے کہ ان گناہوں کے کانٹوں سے اپنے کپڑوں کو، اپنے دامن کو سمیٹ کر چلا جائے کہ کہیں گناہ کا کانٹا میرے جسم کے ساتھ نہ الجھ جائے۔ اور کہا اس میں ایک لفظ یہ ہے کہ یا میں راستہ بدل دیتا ہوں، اس سے یہ مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے کہ آدمی کہیں جا رہا ہے اور آگے دیکھ رہا ہے کہ اگر میں اس راستے میں چلوں گا، اگر میں یہ کام کروں گا تو میں گناہ میں پھنس سکتا ہوں، تو آدمی اس کام کو چھوڑ دے اور کوئی دوسرا کام اختیار کر لے، اس راستے کو چھوڑ دے دوسرا راستہ اختیار کر لے تاکہ اس گناہ والے راستے سے آدمی اپنے آپ کو بچا سکے۔ اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اب تقویٰ کا مفہوم جو اللہ تعالیٰ ہم سب ایمان والوں کو حکم دے رہے ہیں کہ ایمان والوں تقویٰ اختیار کرو جیسے کہ تقویٰ اختیار کرنے کا حق ہے، تم اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، تم اللہ کا لحاظ کرو جیسے کہ اللہ کے لحاظ کرنے کا حق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم جو کام بھی کرو، تم جب بھی کوئی کام کرو تو تم سوچو کہ اس کام کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کی کیا منشا ہے، اللہ کی کیا مرضی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں کیا فرمان ہے، کیا حکم ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے ایک آدمی نے کہا کہ میں گناہ کرنا چاہتا ہوں، تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے تو گناہ کرنا چاہتا ہے تو ایسی جگہ میں گناہ کر کہ جہاں جو اللہ کی زمین سے باہر جا کے گناہ کر۔ دیکھیے آدمی آج بھی ہم کہیں بڑے آفسوں میں جاتے ہیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کیمرے کی نگاہ میں ہیں، تو آدمی وہاں محتاط ہو جاتا ہے، پہلے تو وہ بے احتیاطی سے چل رہا ہوتا ہے لیکن جیسے وہ پڑھتا ہے کہ آپ خفیہ کیمرے کی نگرانی میں ہیں تو آدمی محتاط ہو جاتا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ جو میری وہ حرکت وہ ریکارڈ ہو جائے اور بعد میں مجھے پکڑ ہو جائے۔ تو آدمی جب بھی کوئی گناہ کرے تو اسے سوچ لینا چاہیے کہ وہ اللہ کی نگاہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، کہ اس انسان کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ گویا کہ انسان ہر وقت اللہ کی نگاہ میں ہے۔ جب ہم انسانوں کے بنائے ہوئے ایک کیمرے کے سامنے اپنی حرکات و سکنات کو دور کر لیتے ہیں کہ کہیں میری کوئی غلط حرکت وہ کیمرے میں نہ آ جائے، تو جب بندہ ہر وقت اللہ کی نگاہ میں ہے، اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے بلکہ اللہ کا خود فرمان ہے أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، کیا اس انسان کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو گناہوں سے بچانے کے لیے بے شمار جگہوں میں ایسے احکام دیے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا یومئذ تحدث اخبارها، کہ یہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی کہ میرے اوپر فلاں گھڑی فلاں دن فلاں وقت میں فلاں کام فلاں بندے نے کیا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ قرآن پاک میں دوسری جگہ یہ ہے اليوم نختم على افواہہم
وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون کہ ہم قیامت کے دن ان کے منہ پر مہریں لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ یہ ہم سے باتیں کریں گے کہ ہم نے یہ کیا اور ایک جگہ یہ کہ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون اور یہ کہ یوم تشہد علیہم السنتہم وجلودہم یہ کھانے بھی گواہی دے گی کہ اس آدمی نے یہ کام کیے. اب جب بندہ ہر وقت اس طرح اتنے کیمروں کی نگاہ میں ہے وہ کس طرح ہمت کر کے گناہ کرتا ہے. تو کہا کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو کہ ہر وقت تم اس بات کا لحاظ رکھو کہ ہم اللہ کی نگاہ میں ہیں, ہم اللہ کی نظر میں ہیں. تو جب یہ آدمی کو خیال ہوگا اور آدمی اللہ کی اس عظمت کا خیال کرے گا, اس عظمت کا لحاظ کرے گا تو آدمی گناہ سے بچ جائے گا. تو جب یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی تو ہمیں اس کے نتیجے میں کیا ملے گا؟ اصولی طور سے تو اللہ کا ہمیں حکم ہے اور ہم اللہ کے بندے ہیں. اب ہمیں یہ چیز دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں اس سے کیا ملے گا, کہ ہمارے رب نے, ہمارے مالک نے جب ہمیں کوئی کام کرنے کا حکم دے دیا تو ہمیں وہ کام کرنا ہے. اللہ نے حکم دے دیا کہ تم اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور گناہوں سے بچو, تو ہمیں کرنا ہے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سمجھانے کے لیے اس کے فوائد بھی بیان کیے, اس کے ثمرات بھی بیان کیے. چنانچہ قرآن پاک کے اندر مختلف پیرائے سے اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر تم تقوی اختیار کر لو گے تو تمہیں کیا ملے گا. چنانچہ ارشاد فرمایا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے, تم فلاح پا جاؤ گے. اس میں جو کامیابی کے لیے جو لفظ استعمال کیا کہ فلاح کا لفظ استعمال کیا ہے. کامیابی کے لیے عربی میں ایک لفظ آتا ہے فوز کا, لیکن اس سے مراد وہ کامیابی جو آخرت کی کامیابی ہے. چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز کہ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تحقیق وہ کامیاب ہو گیا. وہاں کامیابی کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ فوز ہے. لیکن فلاح جو کامیابی ہے یہ دونوں جہاں کی کامیابی پر بولا جاتا ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو تقوی اختیار کرو, تقوی والی زندگی اپناؤ تو تمہیں دونوں جہاں میں کامیابی ملے گی. ایک آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے اس کو نکلنے کا راستہ ادا کر دیتے ہیں. انسان انتہائی کمزور ہے. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے. کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اسے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں آ سکتی. ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے. جو آج خوشی میں وہ کل پریشانی میں ہوتا ہے. تو جب بندے پر پریشانیاں آنے والی ہیں اور حالات آتے ہیں اور ہمارے آنکھوں دیکھی باتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ متقی ہے, جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے, جو بندہ اللہ سے ڈر کی زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت کی اس گھڑی سے نکال دیتے ہیں, اس کے لیے راستہ ایسا بنا دیتے ہیں کہ مصیبت سے باہر نکل جاتا ہے. اسی صورت بات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اور اسے ایسی جگہ سے روزی عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. اگر ہم آج اپنے حالات پر, دنیا کے حالات پر ایک نظر ڈالیں تو سب سے بڑی پریشانی ہر آدمی کی یہی پریشانی ہوتی ہے, معاشی پریشانی. ہر بندہ اس پریشانی میں ہوتا ہے کہ روزی روٹی کا انتظام کیسے ہوگا, میری روزی روٹی کا, میرے بیوی بچوں کی روزی روٹی کا انتظام کہاں سے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ تقوی اختیار کرے گا تو اسے اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی عطا کریں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. اور ایسے واقعات موجود ہیں, ابھی وقت نہیں ہے کہ انہیں بیان کیا جائے, کہ جب بندہ حقیقی معنوں میں اپنی زندگی کے اندر تقوی اختیار کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے روزی عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. اور جو حقیقی معنوں میں متقی ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. اگر ہم آج بھی اہل اللہ پر نظر ڈالیں, آپ اگر نظر ڈالیں بڑے سے بڑے عہدے والا بندہ, اس کو پوچھیں کہ آپ نے زندگی میں کتنے حج کیے, مشکل سے کبھی کوئی کرے گا تو ایک حج. کسی کو پوچھیں کتنے عمرے ہیں, مشکل سے 1 2 3 یا 4 5. لیکن ایسے اہل اللہ ہم نے دیکھے ہیں کہ جنہوں نے حقیقی معنوں میں اپنی زندگی میں تقوی اختیار کیا, اور وہ پڑھا رہے ہیں مدرسوں میں, ان کی تنخواہیں کتنی ہیں, وہ بہت کم تنخواہیں ہیں, لیکن جب ان سے دیکھیں ان کے عمرے کتنے ہیں تو وہ کسی کے 50, کسی کے 40, کسی کے 45, اور حج ان کے دیکھیں تو 20 25. آخر یہ اتنا انتظام کیسے ہوا؟ تو چونکہ انہوں نے حقیقی معنوں میں اپنی زندگی کے اندر تقوی اختیار کیا, تو اللہ تعالیٰ نے خزانے غیب سے ان کی روزی کے اسباب مہیا فرمائے. تو تقوی کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ تقوی اختیار کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. اور تقوی کا ایک فائدہ یہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے, یہ کوئی عام باتیں نہیں ہیں, کسی عام آدمی کی باتیں میں نہیں سنا رہا ہوں, یہ قرآن پاک کی آیات ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے اس کے لیے آسانی نکال دیتے ہیں. کہ بظاہر تو اسے کام بہت مشکل نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ وہ کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح تقوی اختیار کرنے کا ایک فائدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. اگر ایک آدمی دنیا میں بالکل آرام کے ساتھ زندگی گزار دے, اس کے پاس کاریں بھی ہیں, اس کو دنیا کی پوری بہاریں بھی مل جائے, لیکن اگر وہ آخرت میں کامیاب نہیں ہوا, آخرت میں اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا, تو ہم ایمان والوں کے نزدیک وہ حقیقی معنوں میں کوئی کامیاب نہیں ہوا. کیونکہ دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی ہے, زیادہ سے زیادہ کسی کو ہو جائے گی تو 100 سال کی ہو جائے گی, اس سے زیادہ تو زندگی آج کل نہیں ہوتی. لیکن مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. وہ کتنی لمبی زندگی ہے اس کو حدیث پاک میں سمجھایا گیا ہے کہ اگر آسمان اور زمین کے درمیان کا جتنا خلا ہے, جتنی بھی خالی جگہ ہے, اس کو اگر رائی کے دانے سے, اس کو اگر رائی کے دانے, رائی جس کو ہم اپنی زبان میں گنار کہتے ہیں, جس کو ہماری زبان میں گنار کہا جاتا ہے, جس کو ہماری زبان میں گنار کہا جاتا ہے, اس کو اردو میں رائی کہا جاتا ہے. تو آخرت کی زندگی کتنی لمبی زندگی ہے, جنت اور جہنم کی جو زندگی ہے وہ کتنی لمبی زندگی ہے. حدیث پاک میں سمجھایا گیا کہ اگر زمین و آسمان کے درمیان جتنی خالی جگہ ہے, آپ ادھر دھیان دیں, آخرت کی زندگی کتنی لمبی ہے, دنیا کی زندگی کے مقابلے میں اس کو سمجھیں. حدیث پاک میں اس کو بیان کیا گیا کہ آسمان اور زمین کے درمیان جتنا بھی خلا ہے, جتنی خالی جگہ ہے, اگر اس کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے, دیکھو صرف یہی ہماری یہ مینڈر خالی جگہ نہیں, پوری دنیا کی بات کی جا رہی ہے کہ پوری دنیا میں آسمان اور زمین کے درمیان جتنا خلا ہے, جتنے سمندر ہیں, جتنی خشکی ہے, جتنی خالی جگہ ہے, سب کو رائی کے دانے سے بھر دیا جائے, اور ایک پرندہ ہو, اسے یہ حکم دیا جائے کہ ایک دانہ اٹھاؤ, اور پھر 1000 سال کے بعد دوسرا دانہ اٹھاؤ, پھر 1000 سال کے بعد تیسرا دانہ اٹھاؤ, تو بتاؤ کیا وہ پرندہ ان دانوں کو ختم کر سکتا ہے؟ یقیناً نہیں کر سکے گا. کیا آسمان اور زمین کا پورا خلا رائی کے دانوں سے, جو سرسوں کے دانوں سے بھی چھوٹا ہوتا ہے, اتنے دانوں سے بھرا ہوا ہو, اور 1000 سال کے بعد اس نے ایک دانہ اٹھانا ہے, تو یقیناً وہ دانوں کو ختم نہیں کر سکتا. پھر بھی مان لیں گے کہ وہ دانے تو ختم ہو جائیں گے, لیکن آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی. اس لیے کہ آخرت کی زندگی میں موت کو ہی موت آ جائے گی,
جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، اور موت کو جانور کی شکل میں لا کر سب کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا اور فرمایا جائے گا لا موت بعد اليوم، کہ آج کے بعد کسی قسم کی کوئی موت نہیں ہے۔ تو گویا کہ مرنے کے بعد کی دائمی زندگی ہے۔ اب ایک بندہ اگر دنیا میں کامیاب بھی ہو جائے، آرام سے زندگی گزار لے، لیکن آخرت میں اگر کامیابی نہ ملے تو یقیناً وہ ناکام ہے۔ اس کی مثال اور بھی بیان کی جا سکتی ہے کہ ایک بندے کو یہ کہا جائے کہ 3 دن تم مزے کر لو اور 4 دن کے بعد آپ کو تھانے میں جانا ہے، کیا اس کے وہ 3 دن وہ آرام کے ہیں؟ یا تو اس کے بعد اس نے 20 سال جیل میں گزارنے، وہ کون سے آرام کے دن ہوئے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ تقوی اصل کامیابی ہوا ہے، جس کو آخرت میں کامیابی مل جائے، وہاں آرام مل جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، کہ جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کا اجر بڑھا دیتا ہے، اس کی نیکیاں بڑھا دیتا ہے۔ جس بندے کے گناہ معاف ہو گئے اور اس کی نیکیاں بڑھ گئی، یقیناً وہ جہنم سے بچ جائے گا اور جنت میں داخلہ اس کا یقینی ہے، یقیناً وہ بندہ آخرت میں ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا۔ تو دیکھیے تقویٰ کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، ایک جگہ فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، لیکن آگے فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، پس عنقریب ہم اس کو لکھیں گے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں گے۔ ایک تو رحمت عامہ ہے جو دنیا میں ہر ایک کو مل رہی ہے، لیکن رحمت خاصہ جو آخرت میں ملنے والی ہے، فرمایا وہ متقیوں کو عطا کریں گے۔ اسی طرح تقوی کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہو جاتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی حاکم کسی کو کہہ دے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، تو پریشانی نہیں کرنا، تو بندہ پتہ نہیں خوشی سے پھولے نہیں سماتا ہے اور اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں رہتی ہے۔ لیکن بادشاہوں کا بادشاہ اگر یہ فرما دے کہ میں اس کے ساتھ ہوں، تو پھر اس بندے کو کس قسم کی پریشانی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، کہ ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو گے یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے اندر ایسی صلاحیت پیدا کر دیں گے، ایسی استعداد پیدا کر دیں گے کہ تم حق و باطل میں فرق کر پاؤ گے۔ کبھی بندے کو یہ پریشانی ہوتی ہے نا، پتہ نہیں یہ بات صحیح ہے یا یہ بات صحیح ہے، پتہ نہیں غلط کون سی ہے، تو لیکن جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مومنانہ ایسی بصیرت عطا کرتے ہیں کہ آدمی حق و باطل میں آرام سے فرق کر لیتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، روزے رکھنے کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر فرض کیا ہے، حکم دیا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا لحاظ کرو، اور یہ کیفیت پیدا کرو کہ تم زندگی اس طرح گزارو کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اوامر ان کو بجا لاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے روکا ہے اپنے آپ کو ان سے بچا کر زندگی گزارو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ہر کام میں، ہر بول میں، ہر قول میں اللہ کا لحاظ کرو۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں کو حکم ہے، اور جب ہم یہ کیفیت تقوی کی کیفیت اپنے اندر پیدا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے نتیجے میں دنیا میں بھی ہمیں انعامات عطا فرمائیں گے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے، اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اور اس کا خیال نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے وعیدیں بھی ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک جگہ فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہوں پر ایک دوسرے کی معاملت مت کرو، آگے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ اس کا مفہوم مخالف ہے کہ اگر اللہ سے نہیں ڈرے، آگے فرمایا
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے، اللہ تعالیٰ بہت سخت پکڑ کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تقوی اختیار کریں گے تو انعام بھی ملے گا، لیکن اگر تقوی اختیار نہیں کیا تو سزا بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حسب ثابت مدرسے کا چندہ ہوگا نماز کے بعد۔